اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ ہوں گے خیریت سے۔ ہاک آئی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عدنان مرزا صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے کشمیر کے اندر انڈیا کی دراندازی، بھارت کی دراندازی تو سنی ہوگی، آپ نے فلسطین کے اندر اسرائیل کی دراندازی بھی سنی ہوگی۔ وہاں پر ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ اسرائیل حملے کرتا ہے اور بہت سارے فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہ سب آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں 3 ایسے علاقوں کی، 3 ایسے سرحدوں کے بارے میں جہاں پر مسلم اور نان مسلم کنٹریز کی آپس میں انبن چل رہی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ یقیناً ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اوور ٹو عدنان مرزا صاحب، سر بتائیں ذرا شروع کہاں سے کریں گے؟ شروع ہم کرتے ہیں آذربائیجان اور آرمینیا۔ یہ ہم سے زیادہ دور نہیں ہے۔ آذربائیجان کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے اور ہمارے آذربائیجان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں۔ بالکل جی، اور یہ کچھ ایسے ممالک میں سے ایک ملک ہے آذربائیجان جہاں پر پاکستانیوں کی بہت عزت کی جاتی ہے، عوام الناس کے اندر بھی۔ تو آذربائیجان کا ایشو چل رہا ہے آرمینیا کے ساتھ، ان کا بارڈر ڈسپیوٹ ہے اور پچھلے کچھ مہینوں سے ایشو چلا، لیکن ابھی اس میں بیچ میں رشیا اور ترکی کی انوالومنٹ کی وجہ سے انہوں نے جو ان کا جو ایشو تھا اس کو کسی طرح سے ریزالو کری تھی۔ لیکن ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے ایک اور وہاں پر جھڑپ ہوئی تھی جس میں آرمینیا اور آذربائیجان دونوں کی طرف سے جو فوجیوں کی لڑائی ہوئی تھی، اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ مرے تھے۔ اور اس کے بعد آذربائیجان نے کچھ آرمینیا کی آئی تھنک کیمپ یا ہیڈ کوئی بیس تھی، اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا۔ تو یہ ایک ان میں سے ایک ایشو ہے جہاں پر ہاٹ اسپاٹ ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی ظاہر ہے ڈیوائیڈڈ ہے اس پہ، رشیا بھی ہے، ترکی بھی ہے۔ رشیا ظاہر ہے وہ آرمینیا کو تھوڑا بہت سپورٹ کر رہے ہیں، اور ترکی جو ہے وہ اپنا آذربائیجان کو، اور یہ تھوڑی بہت، اور ایون انٹرنیشنل کمیونٹی آرمینیا کے ساتھ ہے۔ آرمینیا کے ویسے بھی ایشوز کچھ ترکی کے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ یہ ون آف دیز ایک ہاٹ اسپاٹ ہے بیسکلی دنیا میں، چھوٹا سا ہاٹ اسپاٹ ہے لیکن اس کے ریمیفیکیشنز بڑے ہیں کیونکہ پائپ لائنز وغیرہ کا ایشو چلتا ہے وہاں پہ۔ سینسٹیو ایریا، آذربائیجان بھی ایک گیس پروڈیوسنگ کنٹری ہے۔ انفیکٹ وہیں پر سب سے پہلے ان لوگوں نے دریافت کی تھی 1800s کے اندر۔ آج وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر آگ ابھی بھی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک ون آف دا ہاٹ اسپاٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا اسرائیل اور فلسطین کا۔ اسرائیل اور لیبنان کے بھی کچھ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور لیبنان کے اندر ویسے بھی اور قسم کے کرائسس چل رہے ہیں، اکنامیکل ایشوز چل رہے ہیں، گورنمنٹ پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں جی۔ اور وہاں پر جو گورنمنٹ سسٹم ہے وہ بیسکلی شیعہ، سنی اور کرسچن میرونائٹس کا بیسکلی کامبو ہے تینوں، یعنی وہ، لیکن وہ ابھی کافی عرصے سے فنکشننگ نہیں ہے۔ کافی وہاں پر پولیٹیکل سچویشن خراب ہے، اکنامک سچویشن کافی خراب ہے۔ اینی ویز، لیکن ان کا جو شیعہ سیکٹس وہ ہے سیکٹر کہہ لیں یا بیسکلی پاور ہاؤس جو ہے وہاں کا حزب اللہ، انہوں نے اسرائیل کو بیسکلی ایک طرح سے وارن کیا ہے کہ ایک ڈسپیوٹیڈ، ان کی میوچل ڈسپیوٹیڈ واٹر کا جو ایریا ہے وہ میڈیٹرینین سی کے اندر، وہاں پر گیس ڈپازٹس ہیں۔ تو اسرائیل کلیم کرتا ہے کہ اس کے ہیں، لیبنان کلیم کرتے ہیں اس کے ہیں، لیکن لیبنان کی جو گورنمنٹ ڈس فنکشن ہونے کی وجہ سے انہوں نے، حزب اللہ نے بیسکلی اسرائیل کو کہا کہ آپ جی، انہوں نے بیسکلی کہا ہے ان کو کہ آپ اچھا بہتر یہ ہوگا کہ اس کو ریزالو کے بغیر جو ہے نا آپ وہاں پر کام شروع نہیں کریں، لیکن اسرائیل موسٹ لائکلی اس پہ کام شروع کر دیں گے۔ بھی یہ نہیں پتہ کہ حزب اللہ کی طرف سے کوئی ایکشن ہوگا، بٹ ول سی۔ لوگ آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو بھی واچ کر رہی ہے کہ وہاں پر صورتحال کیسے جاتی ہے۔ تیسرا جو ایشو ہے وہ ہم آپ کو لے جاتے ہیں ایسٹرن یورپ میں۔ وہاں پر ایک سربز ہیں اور کوسوو کنٹری ہے۔ کوسوو کے اندر 2 ایتھنیسٹیز ہیں، ایک البینین مسلمز ہیں اور سرب کرسچنز ہیں۔ یہ سوری ٹو کٹ یو آف، کوسوو یہ کچھ ٹائم پہلے ہی ایک کنٹری
کا اس کو ملا نا. جی ہاں, بیسکلی یہاں پر کافی عرصے سے یہ کچھ کمیونٹیز کے اندر ایشو ہوا تھا, تو یہ تقریباً 20-22 سال پہلے جو ہے یہ کنٹری کو بیسکلی اس وجود میں آئی انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر سے. ابھی تک سربیا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے نیشن, ٹھیک ہے. تو اب کوسوو کے اندر میجورٹی بیسکلی مسلمانوں کی ہے اور مائنورٹی آپ کہہ لیں کہ سربس کی ہے. اور سرب ظاہر ہے سربیا وہ سربیا کو ہی اپنا سمجھتے ہیں, تو ان لوگوں کا بارڈر کافی اوپن ہے. تو وہاں سے ان لوگوں کا کوئی سیٹل یہ تھا کہ وہاں سے گاڑیاں آتی تھی سربیا سے کوسوو کے اندر, اور کوسوو کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ان کو وارننگ دی کہ بھئی یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اور تو سربز نے جو نا اس پہ آبجیکشن کیا, اور ان کی اب بیسکلی جو اس وقت ایشو یہ 3-4 مہینے پہلے شروع ہوا تھا, تو اب اس کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے. تو اب وہ ڈیڈ لائن قریب آنے کی وجہ سے نیٹو نے اپنے ایک بٹالین وہاں پہ بھیجا جسٹ ان کیس وہاں پر دوبارہ سے ہنگامی صورتحال نکلتی ہے, تو اس کو بیسکلی وہ واچ کریں یا کسی طرح سے میٹیگیٹ کریں سرکمسٹانسز کو. اگر اس کو ہاک آئی سے دیکھیں تو کیا لگتا ہے کیا ہے کہ حالات کشیدہ ہوں گے, کیونکہ کوسوو جو ہے وہ بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ کین نظر آتے ہیں کہ وہ اب داخلہ نہیں دیں گے کسی بھی گاڑی کو اس طرح سے جس طرح پہلے چلتا تھا. ان کی ظاہر ان کو تھریٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ سربیا سے ان چیک گاڑیاں آتی ہیں, پتہ نہیں اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے ہر کنٹری اب ایک ساورن نیشن ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے پروٹیکٹ کرے, تو وہ ان کو ایک ویک ایریا لگا تو اس کو اس لیے. سیکنڈلی سربیا نے ابھی تک ایکسیپٹ بھی نہیں کیا ہے, تو وہ یقیناً ایک تھریٹ بالکل ہے. بالکل بالکل. تو دیکھیں آج کل انٹرنیشنل صورتحال کافی مشکل صورتحال ہے, انٹرنیشنلی کافی کانفلکٹ چل رہے ہیں, رشیا یوکرین کے ساتھ, پھر رشیا کے یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ, ایران کا ایک ایشو نیوکلیئر ایگریمنٹ کے اوپر چل رہا ہے, تو اور پھر چائنا اور یو ایس کے الگ انڈو پیسیفک میں چل رہی. تو یہ بہت ساری کمبینیشن آف چیزیں ہو رہی ہیں. ساؤتھ کوریا کا بھی ہے نا, نارتھ کوریا کا. اچھا نارتھ کوریا. تو یہ سب ایشوز ہیں. تائیوان کا ایشو ہے, نارتھ کوریا کا ایشو ہے, ہانگ کانگ کا ایک دوسرا قسم کا ایشو ہے, لیکن یہ سب ایشوز چل رہے ہیں, اور کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کہاں پر کون سی چیز فلیئر اپ کرتی ہے, جس کی وجہ سے جو نا تھنگس یعنی جو ہیں حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں. یو نیور نو, لیکن صورتحال کافی اچھی نہیں ہے بیسیکلی. آپ کو کیا لگتا ہے, وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ گروپنگ جو ہے یہ کتنا نقصان پہنچاتی ہے؟ چھوٹی سی لڑائیاں جو ہیں یہ گروپنگ کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہے. جیسے اگر یوکرین اور رشیا کی بات کی جائے کہ یوکرین اور رشیا کے درمیان یہ وار ہوا اسی بیس پہ تھا کہ یوکرین کے پیچھے امریکہ تھا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چیزیں بالکل جس کو کہہ سکتے ہیں اسکیٹرڈ ہوئیں, اور پہلے تو ٹھیک چل رہے تھے نا. یہ بھی دیکھیں بات ساری یہ کہ جو یوکرین کا جو ایشو تھا, جو جس کی وجہ سے رشیا نے انٹروین کیا وہاں پہ یا اپنا اسپیشل ملٹری آپریشن شروع کیا, وہ ہوا یوں تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یوکرین کے پیچھے امریکہ کی بیکنگ تھی, وہ نیٹو کے اندر آنا چاہتے, اور نیٹو میں آنے کا مطلب یہ تھا کہ رشیا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بالکل دروازے کے سامنے جو ہے امریکہ کی بندوقیں آ گئی ہیں بیسکلی. تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے برابر کے کوئی کسی بھی ملک میں نیٹو آئے اتنے قریب کہ اس کے بیسکلی دروازے کے سامنے کھڑے ہوں. تو اگر رشیا جب 60s کے اندر کیوبا کے اندر جا رہا تھا, تو اس وقت امریکہ کو بھی یہی ایشو تھا, اس وقت بہت بڑا آلموسٹ نیوکلیئر وار چھڑنے کا ایشو تھا. تو وہ رشیا کے بھی یہی کنسرنس تھے, اور اس نے اٹھانے کی کوشش کی. لیکن ابھی کیونکہ وہی جیسے گروپنگ کی آپ نے بات کی, پورا یورپ وغیرہ ہم سب زیادہ تر ممالک جو ہیں یو ایس بیس فائنینشیل سسٹم کے محتاج ہیں, تو وہ اس لیے یو ایس کو سپورٹ کرتے ہیں. ورنہ اندر سے سبھی چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے, کیونکہ اس سے سب کو فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن کوئی آلٹرنیٹیو نظر نہیں آ رہا, اس لیے وہ یو ایس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں فی الحال. لیٹس سی آگے جا کے کیا ہوتا ہے, لیکن گروپنگ سے بالکل فرق تو پڑتا ہے. اچھا سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گروپنگ ہم دیکھتے ہیں یہ نان مسلم کنٹریز کی تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن مسلم کنٹریز کی گروپنگ ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی ہے. OIC ہے جس کا کوئی خاص اتنا کوئی رول نہیں ہے, ایک ٹرکی ہے جو ہمیں کہیں نہ کہیں رول پلے کرتا ہوا اکیلا نظر آتا ہے,
ورنہ عربین کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی کہیں پر بھی نہیں کھڑے ہوئے. ابھی میں نے اسٹارٹنگ میں انٹرو میں مینشن کیا تھا کہ کشمیر اور انڈیا والا جو ایشو ہے, انڈیا بہت زیادہ کشمیر کے اندر انوالو ہے اور کلنگز وغیرہ اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں. پھر مصر کی صورتحال دیکھ لیں, ایجپٹ کی, اس کے بعد فلسطین کی صورتحال دیکھ لیں, پھر شام اور عراق میں جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. پھر افغانستان میں بھی وہ طالبان خود ہی لڑیں, گروپنگ کوئی وہاں پر کام نہیں آئی, بیکنگ کوئی بھی نہیں تھی اتنی کوئی خاص مسلم کنٹریز کی یا مسلم ممالک کی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, آپ کو یہ ایک تھوڑی سی بہت کمپلیکس چیزیں ہیں. اس کا جو مختصر میں آپ کو اتنا سے بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں, ہر کنٹری کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مسلمان جو ہیں ممالک ہیں تو ہم لوگ ماشاءاللہ سے اچھے خاص ہیں اور ہماری پاپولیشن بھی اچھی خاصی ہے, لیکن اگر ہم سب یونائٹڈ ہو جائیں تو ایک بہت پاورفل فارمیڈیبل فورس بن سکتے ہیں. اور لیکن جس طرح سے پہلے ایک ہوا کرتا تھا, لیکن اس کو ہونے نہیں دیا جاتا, اور اس کو ہونے نہیں دیا جاتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی دن مسلمان یونائٹ ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی فورس بن جائے گی. آپ دیکھ لیں اتنے سارے ممالک ہیں, آل دا وے ملیشیا, انڈونیشیا سے لے کے موراکو تک, ایک بہت بڑی پٹی وہ سب مسلمانوں کے اندر ہیں. تو باقی جتنے بھی یہ ممالک جن کے آپ نے نام لیے, یہ اور یونائٹڈ فورس کیوں نہیں بنتی, وہ اس لیے کیونکہ ان سب کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ پرائیورٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. وہ ورلڈلی پرائیورٹیز پہ سب کا چل رہا ہے. ڈالر یا یو ایس ڈومیننس جو ہے فائنینشیل مارکیٹ میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. چاہے آپ جتنی بھی مڈل ایسٹ کی کنٹریز دیکھ لیں, ان کی جو کرنسیز ہیں جو کچھ بھی ہیں دے آر ڈپینڈنٹ آن دا یو ایس, ٹھیک ہے. یو ایس کی بیکنگ ختم ہو جاتی ہے تو بہت کچھ کیوس مچ سکتا ہے. تو ان سب کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ کسی کو سپورٹ کریں, اور ان کو لگتا ہے کہ یو ایس کو سپورٹ کرنا از ان دیئر بیسٹ انٹرسٹ. تو آپ اس لیے دیکھیں گے کہ سعودیہ کے برابر میں یمن ہے, اور یمن ایک بہت ہی کمزور اور بہت ہی غریب ملک ہے, لیکن اس کے باوجود یو اے ای اور سعودیہ جیسے ملک جو ہیں وہ اس کے اندر لڑائی کر رہے ہیں. ان کو مجھے یہ کسی کو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایسا کیا ہے یمن کے اندر جس کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن چیزیں ہیں, ان کے پورٹ ایکسیس ہے اور کافی کچھ ہے جس کی وجہ سے سعودیہ جیسی بڑی اور کنٹری یعنی پاورفل کنٹری وہ بھی ہے نا ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ انویسٹ کرنے کے لیے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, یمن کے اندر آپ اتنی غربت ہے کہ آپ جتنا ملٹری سعودیہ انویسٹ کر رہا ہے اپنی ملٹری پاور کو, اس کا فریکشن اگر وہ ان کو یمنیز کو دے دیں تو شاید ان کی صورتحال بدل سکے, لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے. اور کیونکہ وہ سب بات آ جاتی ہے کہ پاور کی, اور یہ سب اسٹرگل ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ جو قومیت والا تصور ہے, یہ جو نیشنل اور نیشن والا جو تصور ہے, یہ کہیں نہ کہیں امت مسلمہ میں دراڑیں پیدا کر رہا ہے؟ بالکل اس میں ہے. دیکھیں, اسلام کے اندر ایک حد تک تو آپ نیشنلزم کو یعنی آپ کی اپنی ہیریٹیج کو سمجھنا ایک اچھی بات ہے. دیر آر لمیٹیشن. لیکن جہاں آپ بات آتی ہے ایک یونیفائڈ مسلم امہ کی, تو وہ تو ڈیفینیٹلی پرائیورٹی لے جاتی ہے کسی چیز کے اوپر. لیکن انفارچونیٹلی اب ایسا ہے نہیں. اب دیکھیں پاکستان اور افغانستان, پاکستان کے برابر افغانستان ہے, ایران ہے, اور لیکن ہمارے ان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں نہیں جتنے ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے. اور اس کی ایک لمبی ڈسکشن ہے. لیکن اسی طرح بہت ساری کنٹریز ہیں جو آپس میں مسلمان ہیں لیکن آپس میں لڑائی ہے. الجیریا, موراکو کے اندر ایشوز ہیں. تاجکستان, کرگستان کے اندر آج کل ایشو چل رہے ہیں. تو ایسی بہت ساری کنٹریز ہیں جو ان میں ایشوز چل رہے ہیں, ریجنل کانفلکٹس ہیں. عراق کویت کے ساتھ ریجنل کانفلکٹ ہوئے, بہت قطر کے ساتھ ہوئے, سعودیہ, یو اے ای, ان سب نے بوائیکاٹ کر دیا تھا قطر کا. تو یہ سب مسلمان کنٹریز ہیں اور ایک زبان بولتے ہیں ہر چیز. اس کے علاوہ آپس میں رشتہ داری بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی آپس میں, اس کے بعد میں لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آپ لوگوں کو بگر پکچر دیکھنی پڑے گی. اس میں کچھ آپ کے اندرونی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں بیسکلی چھوٹے سے فائدے کے لیے, اور اس کی وجہ سے
ہم پہ بیسکلی ایسی حکومتیں مسلط ہوئی ہوئی ہیں انفارچونیٹلی. اور یہ آج کے دور میں اگر دیکھنی ہو کہ اندرونی سازشیں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ ٹرکش سیریز آج کل آئی ہوئی ہیں ارطغرل اور عثمان اور اس طرح کی جو سیریز ہیں اس کے اندر اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ اندرونی سازشیں ہوتی کیسے ہیں, کون کرواتا ہے, اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ویڈیو کی شکل میں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو وہ نظر بھی آتا ہے. دیکھیں ہسٹوریکلی ایسا ہوتا ہے. اسلامک ورلڈ کی تو ہسٹری ایسی ہی ہے کہ جتنا ڈیمیج ہمیں اندر سے ہوا اتنا ڈیمیج ہمیں باہر سے نہیں ہوا, اور ابھی تک وہ ایشو چل رہا ہے. اب یہ لوگوں پہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو پہچانے جو بیسکلی آپ کے اندر اس طرح کے مسئلے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ایز اے نیشن بھی, ایز اے کمیونٹی بھی, ایز اے سوسائٹی بھی یہ ضروری ہے. بیسکلی قرآن کے اندر تو منافقین کے اوپر ایک صورت بیسکلی ہے, ان کے آپ کو کیریکٹرسٹکس بتائے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان لوگوں سے ان سے کس طرح سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے, ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. تو یہ ہم پہ ہے. بیسکلی ہر مسلمان کو بیسکلی یہ شعور ہونا چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے کہ بھائی کون ہمارے ملک کے لیے, کون ہمارا ملک کا غدار ہے, کون مخلص ہے. اور کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا کہ جو دکھا رہے کچھ ہو رہے ہوتے کچھ ہیں, وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ شیپ ان وولف ان شیپس کلودنگ والی بات ہو گئی. ایگزیکٹلی. تو یہ وہی ہے کہ آپ کو وہ بول رہے ہیں کہ ہم پیٹریٹس ہیں لیکن وہی سب سے بڑے ٹریٹرز ہوتے ہیں. تو یہ آلموسٹ ہر جگہ کا ایشو چل رہا ہوتا ہے. پروپیگنڈا اس طرح سے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. ونس اگین ویری ہیلدی ڈسکشن, بہت اچھا سیشن رہا, بہت بہت شکریہ ونس اگین. ویورز آئی ایم شیور آپ نے بھی بہت کچھ سمجھا اور سیکھا ہوگا اس سیشن سے, آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ہوتی ہے دوبارہ ملاقات. اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد سعد اسلم کو. اللہ حافظ.